غوث پاک سے کسی غریب نے پوچھا کہ دنیا میں کون سی گھڑی اور کون سا عمل سب سے قیمتی ہے؟ غوث پاک غصے میں آ گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر 21، 22 اور 23 تاریخ کو کسی دکھیارے نے یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھ لی تو رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہو، وہ 21 اور 22 اور 23 رمضان کو یہ 3 چیزیں پڑھ لے، یا اللہ یا محمد، اور پہلا کلمہ اور اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ جو فقیر کو بادشاہ بناتا ہے۔ میرے دوستوں، میں نے پچھلے سال کلمہ شریف کی قسم ان 3 دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں نے غوث پاک کی کتاب سچی کھولی اور جس میں سے میں نے یہ 3 چیزیں 21 تاریخ کو صبح اٹھتے ہی پڑھی، یقین کریں صرف 10 منٹ میں جو تماشا ہوا، میرا اپنا ایک رشتہ دار جو مجھ سے تعلق توڑ چکا تھا، مجھ سے واسطہ ختم کر چکا تھا، وہ مجھے 41.5 لاکھ روپے کلمہ شریف کی قسم مجھے میری مدد کر کے گیا۔ میں نے دوپہر کو پھر پڑھا، مجھے پھر ملا، شام کو پھر پڑھا، مجھے پھر ملا، پھر 22 تاریخ کو میں نے صبح دوپہر شام 3 وقت پڑھا، تینوں وقت ملا، قرضے معاف ہو گئے، بیماری دور ہو گئی، اور 23 تاریخ کو تو میرے دوستو حد ہی پار ہو گئی۔ 23 تاریخ کو مجھے وہ ملا میرے دوستو، میرا وہ بند کاروبار، اس میں ایسی تیزی آئی، ایسا فائدہ ہوا کہ اب وہ کاروبار لاکھوں نہیں کروڑوں پہ پہنچ گیا ہے۔ اس عمل نے مجھ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیا، اور میں نے پچھلے سال صرف 70 سے 80 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل بتایا تھا۔ ایک بہن جس کے گھر میں فاقے تھے، ہمارے محلے میں رہتی تھی، اسے لوگ شدید غربت اور غریبی کی ستائی ہوئی کہتے تھے، یعنی کہ وہ شدید مشکلوں میں تھی، اس کے گھر میں فاقے تھے، اس کا جو ہے وہ شوہر چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میں نے اسے 21ویں روزے کا یہ عمل دیا۔ آپ یقین کریں 15 منٹ میں وہ عورت، وہ غریب مانگنے والی فاقوں پہ تھی، اللہ کی قسم اسے اللہ نے ایسی جگہ سے میرے دوستو 11.5 لاکھ روپے صرف 3 بار پڑھتے ہی اسے ملے۔ پھر دوپہر میں اس نے پھر پڑھا، اور آج وہ دیکھیں پچھلے سال ان 3 دنوں میں اس نے وہ عمل پڑھا، اور آج وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی مالک ہے۔ میں اللہ کی قسم کوئی جھوٹی بات، جھوٹے دعوے، جھوٹے قصے نہیں کر رہا، میں جلدی سے آپ کو بالکل آسان بچوں والا عمل بتا کے جاؤں گا میرے دوستو، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے۔ مجھے آج آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آج آپ کی دعائیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی دعائیں لگ گئی نا تو میرے بیڑے پار ہو جائیں گے، میری زندگی سنور جائے گی۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اب آپ نے جلدی سے اسی بدھ، جمعرات اور جمعہ ان 3 دنوں میں غربت، غریبی، لاچاری کے لیے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلے یا اللہ یا محمد کو ایک خاص ترتیب سے، پھر پہلے کلمے کو، اور آخر میں ایک ایسا جملہ بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی کلمہ شریف کی قسم پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ پچھلے سال 80 بندہ کروڑ پتی بنا ہے میرے دوستوں، لیکن پڑھنا ان 3 دنوں میں ہے، یہ موقع تمہیں بار بار نہیں ملے گا۔ اب دیکھو میرے غریب دوستوں، کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلا نمبر والا وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ، دیکھیں میں عمل بتانے لگا ہوں، میں عمل سمجھانے لگا ہوں تمہیں، خدا رسول کا واسطہ اے میرے غریب، 3 منٹ میں کمل کام کرے گا، 3 منٹ میں بیڑے پار، 3 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور۔ اگر 3 منٹ میں یہ عمل اثر نہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے آج میرا گریبان پکڑ لینا، آج جوتے سے میری پٹائی کر دینا۔ اللہ کی قسم تمام غریبوں کو میرا چیلنج دے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہے، پہلے تو آپ نے دیکھیں یہ عمل ہر بدھ جمعرات کو نہیں پڑھنا، یہ عمل ہر بدھ جمعرات جمعہ نہیں پڑھنا، اسی بدھ جمعرات جمعے کو 21، 22 اور 23 تاریخ کو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں، اور پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آج آپ نے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے خوب مانگنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں اب میں پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل بتاؤں گا۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں یا اللہ یا محمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن کیا میرے غریب تم نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو جملہ میں ابھی بتاؤں گا، کیا آج سے پہلے تم نے یہ
جملہ پڑھا؟ نہیں پڑھا، کیونکہ کسی نے بتایا ہی نہیں۔ دیکھیں غوث پاک فرماتے ہیں اگر ان 3 دنوں میں کسی نے اگر یہ عمل بھی نہ پڑھا تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر میں اس کی قسمت پہ رہوں گا، میں اس کی قسمت پہ پھوٹ پھوٹ کے رہوں گا، کیونکہ اس سے بہتر وظیفہ اور اس سے بہتر موقع پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، اور یاد رکھیے گا کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں جلدی جلدی سمجھ لیں اور بار بار ویڈیو اسکپ نہ کریں، کیونکہ میں اب پہلے وظیفے کی باری آنے والی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صرف 3 چیزیں ہیں اس عمل میں، چوتھی چیز نہیں ہے۔ اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں صرف 3 منٹ میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بڑی سے بڑی مشکل دور، بڑی سے بڑی پریشانی دور، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، ذاتی مکان کے لیے، جادو کے لیے، بندش کے لیے، بد نظر کے لیے۔ اے غریب تجھے اور کیا چاہیے؟ اے پاگل غریب کیوں فضول ویڈیو دیکھتا ہے؟ ارے تیرے کام کی ویڈیو ہے، تجھے خدا کا واسطہ 3 بار پڑھ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں آپ 21، 22 اور 23 تاریخ کو تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بیٹھ جائیں جہاں تمہارا دل کرے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں دل کرے بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو گھر میں نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ نہیں، جہاں ہو پڑھ لو، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پورے 72 گھنٹے ہیں، 72 آورز ہیں۔ 72 گھنٹوں میں کیا تمہیں اپنے، دیکھیں صرف 1 منٹ کے اندر اندر سب کچھ پڑھ لو گے؟ اگر 1 منٹ دینے سے پورے سال رزق دروازے توڑ کر آئے۔ 80 بندوں نے ایک ہی بات کی، لوگ ہمیں آ کر دے کر جاتے ہیں، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جاتے ہیں، کبھی اللہ کے ولی کی شکل میں، کبھی غیبی فرشتوں کی شکل میں، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھیں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں میری بات سنیے گا، دیکھیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں مومن کے دل سے صرف ایک صدا نکلتی ہے، یا اللہ یا محمد۔ یہ صرف 2 الفاظ نہیں، یہ وہ پکار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ اس ذات کو پکارتا ہے جو آسمان و زمینوں کے خزانے کا مالک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی رزق کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ یا اللہ میرے دوستو، یا اللہ کی پکار اور رزق کے دروازے، بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ تو یہ پکار سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ یہ وہ نام ہے جس کے اندر اللہ کی تمام صفات جمع ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جب بندہ کہتا ہے یا محمد تو اس کے دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے اس ہستی کی جس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ وہ عظیم ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مومن کے دل کے نور سے بھر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں دنیا کی سب سے زیادہ عزیز چیز رسول پاک کی محبت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور نبی کریم پر درود بھیجتا ہے تو اس کی دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر دل سے کہا جائے یا اللہ یا محمد، پھر اللہ سے رزق، برکت اور آسانی مانگی جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس اکثر دنیاوی وسائل کم ہوتے تھے، لیکن ان کے دل اللہ اور اس کے رسول سی محبت سے بھرے تھے۔ وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے اور رسول اللہ پر درود بھیجتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتا کہ تھوڑا سا رزق بھی بہت زیادہ ہو جاتا۔ اصل راز صرف الفاظ میں نہیں، اصل راز دل کی سچائی میں ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے کہے یا اللہ یا محمد اور اللہ سے رزق، برکت اور سکون مانگے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا نام اور رسول پاک کی محبت ہو جائے، اس دل سے پریشانی میرے دوستوں فوراً ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ خزانے کا مالک ہے اور محمد پاک رحمت کا راستہ ہے۔ میرے دوستوں دیکھیں
آپ نے اپنی زندگی میں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث پاک کا وعدہ ہے، غوث پاک نے وہ ترتیب بتا دی ہے کہ جسے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، میں نے جب پچھلے سال یہ عمل پڑھا، یقین کریں میرے دوستو، میں نے 7 سالوں تک دنیا کا ہر وظیفہ آزمایا۔ مجھے لوگوں نے بڑا بے وقوف بنایا، تو یہ پڑھ لے بیٹا، تو وہ پڑھ لے، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے۔ میں لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا گیا، لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا۔ لیکن پچھلے سال اللہ کی قسم اس غوث پاک کی کتاب نے، اور میں نے یہ 3 چیزیں پڑھی، یقین کریں، پہلے میں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، پھر میں نے دیکھیں یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ ملایا جو غوث پاک نے بتایا، پھر پہلے کلمے کو پڑھا، پھر اس کے ساتھ میں نے جملہ ملایا، پھر تیسرے نمبر پر میں نے جو وظیفہ غوث پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی غریب مانگنے والا ان 2 چیزوں کے ساتھ یہ خفیہ جملہ پڑھ لیتا ہے جس سے ہمیشہ لوگوں سے چھپایا جاتا ہے، یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، اسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں کوئی بندہ غریب اکٹھی پڑھ لے تو غوث پاک فرماتے ہیں، میں غوث پاک وعدہ کرتا ہوں وہ غریب نہیں رہے گا، وہ بیمار نہیں رہے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، 3 بار پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ دیکھیں اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے تو پہلا کلمہ اپنی زندگی میں، دیکھیں ویڈیو اسکپ نہ کریں، میں آخر میں پورا عمل الگ سے بھی ریپیٹ کر دوں گا، میں تمام چیزیں آپ کو باری باری الگ سے آخر میں سمجھا دوں گا، لیکن پہلے ڈیٹیل سمجھیں، ترتیب سمجھیں، ساتھ میں جملوں کو سمجھیں، ہر چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن پڑھنا اسی بدھ جمعرات جمعے کو ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب عالی میں تو پہلا کلمہ بہت بار پڑھا ہے، مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ابھی میں جو آپ کو جملہ بتاؤں گا یہ جملہ آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جملہ میرے دوستوں دیکھیں، پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفوں کو رکھ دیا جائے تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ لیکن آج جو میری غریب بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ میں نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میرے حالات نہیں بدلتے، تو میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، لیکن آخر تک دیکھنا۔ اور دیکھیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مجھے آج تمہارا لائک چاہیے۔ دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ آ کر کہتے ہیں کہ تو نے لائک کے لیے ویڈیو بنائی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے لائک نہیں چاہیے۔ ہاں جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے وہ دل سے لائک کر دے، جو یا اللہ یا محمد سے محبت کرتا ہے وہ لائک کر دے، وہ الگ بات ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے لائک کے لیے نہیں بنایا، میں نے اللہ کے لیے بنائی ہے، میں نے ہر غریب کے لیے بنائی ہے، میں نے ہر بیمار کے لیے بنائی ہے، میں نے ہر بے اولاد کے لیے بنائی ہے، میں نے اگر ظلم اگر آپ پر ہے، اگر شوہر ظالم ہے، 3 منٹ کا چیلنج ہے، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے پہلے کلمے کی تسبیح سمجھنی ہے۔ دیکھیں پہلا کلمہ آپ نے 20 شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو پہلے کلمے کا وہ راز بتاؤں گا، میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا، آپ نے اس سے بہتر وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، راستے بند ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ہی جملہ جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، وہ کلمہ ہے جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ وہ کلمہ مکے کی وادیوں میں بلند ہوا تو دنیا کی تقدیر بدلنے لگی۔ یہ وہ کلمہ ہے جو سب سے پہلے زبان مبارک سے نکلا اس عظیم ہستی کی جنہیں ہم محمد پاک کہتے ہیں۔ اس کلمے کی عجیب طاقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جب اس کے اعمال کے ترازو میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا تو یہ کلمہ سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جس میں اللہ کی توحید بھی ہے اور رسول پاک کی رسالت بھی ہے۔ دوستو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو دل کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور رزق کے دروازے بھی، اور ان میں سب سے عظیم کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بندہ اس کلمے کو دل سے پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ بعض لوگ سالوں پریشان رہتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے اس کلمے کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں تو اللہ ان کے لیے آسانیوں اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔
میرے دوستوں صحابہ کرام کے پاس اکثر دنیاوی مال بہت ہوتا تھا، لیکن ان کے دل میں اس کلمے کے نور سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ ہر مشکل میں یہی کلمہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ ان کی تھوڑی سی چیز میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا تھا کہ وہی چیز کافی ہو جاتی تھی۔ اس کلمے کی طاقت سے کمزور لوگ طاقتور بن گئے، غریب لوگ باعزت بن گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ ایمان انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں جب انسان 21، 22 اور 23 تاریخ کو اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے دل پر سکون نازل ہونے لگتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور گھر میں رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے اور رسول پاک کی محبت سے دل کو روشن کرتا ہے۔ دیکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں جس دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ یہ کلمہ ایمان کا خزانہ ہے، یہ کلمہ رحمت کا دروازہ ہے، اور یہی کلمہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن میں آج ان تمام غریبوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ 3 چیزیں دیکھیں، آپ نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے گا کیا آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ یہ جملہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے پڑھا؟ کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ جملہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے، لیکن اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے، اور آخری جملہ جیسے ہی منہ سے ادا ہو جائے گا، آخری جملہ جو میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی زبان سے نکلے گا وہ وظیفہ بعد میں ختم ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی، دوسرے ہاتھ میں نوٹوں کے بنڈل ہوں گے، یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنا کہ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھ لے۔ دیکھیں بہت سی بار کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی ایسی گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے وظیفے جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں۔ تو آپ جب آخر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ معاملات بھی آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنا ایک بار درود ابراہیمی شروع میں اور ایک بار آخر میں پڑھ لیں، اور اگر کوئی بہن بھائی درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے، کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھے۔ دیکھیں ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کی ذلت ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، قرضہ ہے، اور دوسری طرف غوث پاک کا سچا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ غربت، غریبی، لاچاری، قرضے، بیماری کی جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ میرا چیلنج پوری دنیا کو ہے۔ دیکھیں اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا، دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو میں نے جملہ بتایا اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ جملہ میرے دوستو المدد کا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دوبارہ سن لیں، ہر چیز میں بار بار سمجھاؤں گا، لیکن پھر بھی اگر تم بولو کہ میں بار بار ویڈیو اسکپ کرتا جاؤں، بار بار میں آگے پیچھے ہوتا جاؤں، تو میرے دوستو پھر مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، میں تمہیں بازو سے گریبان سے نہیں پکڑ سکتا۔ میں تمہیں میرے دوستو سچے وظیفے بتا تو سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا۔ آخر زندگی تمہاری ہے، پڑھنا تمہیں ہی پڑے گا، چاہے 21 میں پڑھو، چاہے 22 میں پڑھو گے، چاہے 23 میں پڑھو۔ دیکھیں کوشش کرنا، دیکھیں میں نے پورے سال کے بعد انتظار کے بعد یہ دن موقع پایا ہے۔ میں 21 تاریخ کو ہر 1 گھنٹے بعد یہ عمل پڑھوں گا، اسی طرح 22 کو بھی اور اسی طرح 23 کو بھی۔ میں ان 3 دنوں کا دیوانہ ہوں میری زندگی میں دیکھیں میں آج ان 3 دنوں میں کچھ پڑھوں نہ پڑھوں، میں 3 دن لگاتار یہ عمل پڑھوں گا، اور مجھے پتا ہے مجھے اتنا ملے گا۔ اور جس نے یہ عمل گوا دیا، دیکھیں پچھلے سال میں نے 70-80 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، جس نے پڑھا اس نے تو جھولیاں بھر کر دعائیں دی، اور کچھ لوگوں نے مذاق اڑائی، کچھ لوگوں نے مجھے تانے دیے، کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں بکی، میرا مذاق اڑایا۔ اللہ کی قسم پھر جن کو پڑھتے ہوئے دیکھا، جن کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، تو سر پیٹ پیٹ کے روئے کہ کاش میں نے بھی پڑھا ہوتا، کاش میں نے بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو میں یوں ہی در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ لوگوں کو کروڑوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنہوں نے پڑھا انہوں نے کہا دیکھا نا ہم نے کہا تھا نا یہ وظیفہ سچا ہے، یہ مولوی جھوٹا نہیں ہے، اس نے جب بھی کوئی وظیفہ دیا ہے سچا وظیفہ دیا ہے۔ اللہ کی قسم 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار پڑھ لیا، دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا ہی، یاد رکھیے گا یہ عمل کی پہلی شرط ہے۔
دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ نے موبائل پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں آپ نے موبائل پکڑا اور ایک ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑ لی۔ اللہ والو یہ نہ کرنا، اللہ والو خدا را یہ نہ کرنا۔ اگر عمل پڑھو سچے دل سے پڑھنا، عمل پڑھو اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے بے ترتیبی سے خدا را کچھ بھی نہ پڑھنا، کیونکہ جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہوگا، کامیابی بھی اتنی زیادہ ملے گی۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں چاہے 21 میں، چاہے 22 میں، چاہے 23 میں، چاہے تینوں دن تنہائی میں بیٹھ جائیں، جب بھی دیکھیں نا کہ میں 1 منٹ کے لیے فارغ ہوں تو تنہائی میں بیٹھ جائیں، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اور دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں بالکل جلل شرمائے نہیں، اگر نہیں آتا چھوڑ دیں، کوئی فکر والی بات نہیں، لیکن یہ موقع ضائع نہیں کرنا، ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ پہلے دیکھیں آپ نے درود شریف پڑھ لیں، اگر نہیں آتا چھوڑ دیں، فکر نہ کریں، بس ایک بار پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا میرے دوستو، اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ دیکھیں، آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو میں نے آپ کو جملہ بتایا، آپ نے یہی جملہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی بالکل بھی نہیں کرنی، آپ نے اپنے طریقے سے بالکل بھی نہیں پڑھنا، جو چیز میں نے بتائی ہے وہی پڑھنا ہے۔ کیا بتایا میں نے؟ یا اللہ یا محمد المدد، یہ جملہ شامل کریں گے تو یہ کمپلیٹ وظیفہ بن جائے گا، جو آج سے پہلے نہیں بتایا گیا آپ کو۔ لیکن آپ نے صرف یہ نہیں پڑھنا، پھر اس کے بعد پہلے کلمے کو ایک خاص جملے کے ساتھ جو میں نے بتایا پڑھنا ہے، پھر آخر میں وہ خفیہ جملہ سورہ کوثر کے ساتھ عمل پڑھنا ہے۔ 1 منٹ میں پڑھ لو گے، مشکل سے 30-40 سیکنڈ لگے گی، ہر آدھے 1 گھنٹے بعد پڑھ لینا۔ ایک بار پڑھو گے نا 21 تاریخ کو تو دیوانے ہو جاؤ گے، بدھ کو پڑھ لو، جمعرات کو پڑھ لو، جمعے کو پڑھ لو، لیکن اسی بدھ جمعرات جمعے کو پڑھنا ہے جو 21 22 23 کو لگی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، یہ عمل نہ چھوڑنا۔ اب آپ نے اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، بے اولادی کے لیے 3 منٹ میں دولت کی طوفانی بارش کو لانے والا، 3 منٹ میں دولت کا طوفان لانے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا۔ دیکھیں یا اللہ یا محمد المدد، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد المدد، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد المدد، 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے، اس ترتیب سے آپ نے یہ دولت کا ایٹم بم وظیفہ 3 بار پڑھ لیا۔ پھر میں نے آپ کو پہلا کلمہ بتایا، دیکھیں پہلے کلمے کو بھی آپ نے 3 ہی بار پڑھنا ہے، لیکن ایک خاص جملہ جو میں نے پیچھے بتایا آپ کو یا ربنا کا، دیکھیں پہلے آپ نے، دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے یہ پورا کمپلیٹ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد المدد 1 بار ہو گیا، اس طرح 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے پہلے کلمے کو الگ پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ آپ سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر بھی 2 وظیفے پڑھنے ہیں، پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ وہ جملہ شامل کرنا ہے، لیکن دوسرے نمبر پر آپ نے پہلے کلمے کو الگ پڑھنا ہے، اور جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں 3 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھیں 3 بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اور پھر جو میں نے تعداد بتائی یا ربنا کی، اسی تعداد میں یا ربنا کو پڑھ لیجئے گا۔ اب آخر میں آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور میں اینڈ میں پورا عمل اگر آپ بولیں گے ریپیٹ بھی کر دوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، دیکھیں آخری وظیفہ ہے، آخری گھڑیاں ہیں خدا را۔ ایک طرف پوری دنیا کی ذلت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، اور دوسری طرف یہ بچوں والا آسان سا وظیفہ ہے۔ خدا کا واسطہ میرے دوستو، پوری دنیا کے تمام وظیفے چھوڑ دینا، لیکن آج میری بتائی بھی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ دیکھیں 2 وظیفے آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے، درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یا اللہ یا محمد المدد، پہلا کلمہ پڑھ لیا، یا ربنا کو بتائی بھی ترتیب تعداد میں پڑھ لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر میرے دوستو دنیا کا، دیکھیں ویڈیو بار بار اسکپ نہ کریں، شروع سے اینڈ تک ایک بار پوری ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ نے 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، میرے غریب دوستو آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، آج جو میری بیمار بہنیں، آج جو میری دکھیاری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ جناب عالی ہم نے سورہ کوثر کو بڑی بار پڑھا، ہم نے سورہ کوثر کو زندگی میں بہت بار پڑھا، لیکن ہمارا سورہ کوثر پڑھتے ہی ہمارے حالات تو بدلتے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں سکون خوشیاں آتی نہیں ہیں۔ تو آج میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ وہ
وہ آخری جملہ جس کے لیے میں بتانے کے لیے بےتاب ہوں اور آپ سننے کے لیے بےتاب ہیں، یہ جملہ میرے دوستوں فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو اللہ پاک کا نام ہے، لیکن آج اس عمل کے سب سے آخر میں دیکھیں، اس عمل میں سورہ کوثر کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ دیکھیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج میرے دوستو ایک ایسا نام جسے پڑھتے ہی مانگنے والے بانٹنے والے بن جائے، جسے پڑھتے ہی میرے دوستو پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں گر جائے، جسے پڑھتے ہی میرے دوستو فقیر بادشاہ بن جائیں، تو میرے دوستو پھر اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے بالکل آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ میرے دوستو یہ وظیفہ ہے یا حل المشکلات، 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 یا حل المشکلات 7 بار پڑھ کر مانگیے، انشاءاللہ فوراً ملے گا۔